بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، أشهد أن محمد رسول الله۔ ہے کوئی گنہگار، ہم اس کی ساری چیزیں فرشتہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں۔ صحابہ میں سے کسی نے چوں چرا کیف اور لما نہیں کیا، سب لوگوں نے نہایت آسانی کے ساتھ بات قبول کر لی۔ نبی علیہ السلام نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں جب حاجی عرفات میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنی نگاہ رحمت تمام حجاج پر ڈالتا ہے۔ صحابہ نے بالکل چوں چرا نہیں کیا، جب تک یہ فلسفہ، جب تک یہ علم کلام اور فلسفہ نہیں تھا تب تک کسی نے سوال نہیں کیا۔ تو یہی اصل عقیدہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو چیز آئے اس کے سامنے گردن جھکا دیں اور اللہ اس کو آپ تسلیم کر لیں۔ اسی لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہر وہ حدیث جو نہ اللہ کے رسول کی بصرت صحیح ثابت ہو، آپ اس کو بلا کیف بلا شرح، بغیر اس کی بہت زیادہ وضاحت سمجھئے نہ کرتے ہوئے، ولا یقال، اور نہ تو یہ کہیں کہ لما ولا کیفہ، کیوں اترتا ہے یا کیسے اترتا ہے، اس کا سوال ہی کرنا جو ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ فالکلام والخصومت والجدال والمراء محدث، آئی بات سمجھ میں؟ اس کے اندر گفتگو کرنا اور جھگڑنا، جدال کرنا، مناقشہ کرنا، بحث مباحثہ کرنا، یہ محدث ہے۔ کیا ہے یہ؟ بدعت ہے۔ کیوں محدث ہے؟ محدث کیوں ہے؟ محدث اس لیے ہے کہ نہ اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کی، بلکہ حد تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی ذات، صفات، عرش، نزول کے بارے میں کچھ بتایا، جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو جبرائیل امین نہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ وہ کیفیت کیا ہوگی؟ چلو، نہ تو جبرائیل امین کو جب اللہ کے رسول نے بتایا تو اللہ کے رسول نے پوچھا۔ آئی بات سمجھو نا؟ آخر اسی آیت پر آپ آج پوچھتے بھائی یہ کیسے ہوگا؟ بات وہی نا، وہی چیز اللہ نے جبرائیل امین کو بتایا، جبرائیل امین اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھے کیونکہ کیسے ہوگا؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں پوچھا کہ اچھا بتائیے کیسے ہوگا یہ؟ اگر یہی ایمان ہوتا ضرور پوچھے ہوتے، سمجھ گئے نا؟ پھر نبی علیہ السلام نے لاکھوں صحابہ کرام سے تھے، لاکھوں صحابہ کرام، لیکن کبھی ایک صحابی نے نہیں پوچھا کہ اللہ رسول ٹھیک ہے مانتے لیکن کیسے کیا؟ یہ اسی لیے کہتے ہیں فالکلام والخصومت والجدال والمراء محدث، یہ سب کیا ہے؟ یہ محدث بدعت ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ کل بدعت، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو یہ اصل میں ہونا یقدح الشک فی القلب،
اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں شک ہے اللہ اس کے رسول کے خبر میں. اور ایمان کے لیے کیا ہے؟ جہاں ذرہ برابر شک آیا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر ذرہ برابر شک نہیں کیا. اسی لیے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ تو وہاں نے فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. اچھا فل ایمان، آن فرم الیقین، ایمان کیا ہے؟ آن فرم یقین. عبداللہ بن مسعود سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا نقل کرتے ہیں؟ الیقین الایمان کلو، یقین ہی تو پورا ایمان ہے. تو اگر چوں چرا کر بھائی ٹھیک ہے سچ تو، لیکن اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے. تمہاری عقل تو یہ دیا ہے کہ بیویوں کو ننگی گھمانے لگے، تمہاری عقل کو کیا ہے؟ تمہاری عقل تو ہے کہ تمہارا باپ دادا یہاں تم چڈھا پہن کے گھوم رہے ہو ننگے، تمہاری عقل تو یہی ہے. تمہاری عقل کس کام کی ہے؟ تمہاری عقل میں گوبر بھرا ہوا ہے، سمجھ گے نا؟ کوئی تمہاری عقل کی قدر و قیمت ہے؟ جو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے وہ تو اللہ تعالیٰ کی نہیں آ رہا ہے تمہاری عقل میں، تو کوئی کیا کرے؟ اپنی عقل کا علاج کرو تم، سمجھ گئے نا؟ یہ عقل کی کمزوری ہے. آج سب سے بڑا بھائی عقل اللہ نے اسی لیے دیا بھائی، عقل دیا ہے تاکہ سمجھو، سمجھ گئے نا؟ عقل صحیح استعمال کرو. تم سمجھنا نہیں چاہتے، معاملے کو کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہر چیز عقل پر ٹٹولتے ہو کہ ہاں ہماری عقل اس کو قبول ہے. تمہاری عقل نہیں قبول کی، آخر ابو بکر عمر کی عقل کیسے قبول کر لی؟ یہ سارے لوگ جو بیٹھے یہ سب لا عقل ہیں، یہ غیر عاقل ہیں. اتنے لوگوں کی عقل قبول کر رہی ہے اور تم چلے آئے جس کو علی بھی کہا دے، تمہاری عقل نہیں مانتی، تمہاری عقل کہاں ہے؟ سمجھ گئے نا؟ اسی لیے اسلام نے سختی سے کہا الیقین ثم لم یرتابوا، پھر ذرہ برابر شک نہیں. اسی لیے قرآن وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا یوقنون. میری آیات پر یقین، معاملہ سارا یقین کا ہے. اور جہاں چونچرا کیا، یہ چونچرا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یقین نہیں بلکہ دل میں کیا ہے؟ شک ہے. اسی لیے یقین کی بڑی فضیلت بیان کی گئی کتاب اللہ سنت رسول کے اندر. نبی علیہ السلام عبداللہ بن عمر کی حدیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں، اور بہقی وغیرہ نے کتنی اہم حدیث آپ نے ارشاد فرمایا صلاح اول هذه الامت بالزہادۃ والیقین. لوگوں اس امت کے پہلے لوگ جو دنیا میں کامیاب ہوئے اپنے زہد اور یقین کامل کی وجہ سے. اللہ اس کے رسول کی بات سنا، اس پر یقین آ گیا ان کو، اور تمہیں یقین نہیں آتا. اللہ نے فرما دیا سود حرام ہے اور سود اللہ مٹاتا ہے. ارے واہ صاحب، یہ ملاؤں کی باتوں پر کہاں تک عمل کرو گے؟ دیکھو فلاں آدمی پاکستان سے آیا، بالکل مٹی کھودتا تھا اور سود بینک سے لیا پیسہ، اور دیکھو آج کتنا بڑا سیٹ. اور چند سالوں کے بعد پتا چلا کہ وہی خود لاپتہ ہو گیا. گاڑی وہیں کھڑی رہے گی، گھر میں تالا بند ہے، لیبر وہیں ہے، اور سینکڑوں آدمیوں کا پاسپورٹ غائب ہے اور اتنا تڑی پاڑ نکل گیا ہے. کہاں گئی عقل؟ لیکن صحابہ نے وہ بالزہادۃ والیقین، بالزہادۃ والیقین. سابقین تم سے پہلے لوگ امت میں جو کامیاب ہوئے، ان کی کامیابی کی دو وجہ تھی. ایک تو کیا تھی؟ زہد. زہد کا مطلب ہمیشہ دنیا کی محبت پر آخرت کی محبت غالب رہی، ہمیشہ آخرت کی فکر دنیا کی فکر پر غالب. یہ ہے اصل میں زہد. اور دوسری چیز کیا تھی؟ وبالیقین، یقین ان کا، یقین ان کا بڑا پختہ، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں. انسان کو یقین ہونا چاہیے. جہاں یقین میں کچھ فرق آیا وہیں سے انسان کی کمزوری شروع ہو جاتی ہے. یقین، اللہ اکبر.
ذرا سوچو، ابان بن عثمان حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ عثمان بن عفان کے بیٹے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، ابان بن عثمان ہی ہے غالباً، کہ جو انسان بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے گا، صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور جو صبح پڑھ لے گا شام تک نہیں۔ ماشاءاللہ، اور خود ایسے ٹیڑھے تھے، ایسے جھکے، یہ چیز ختم ہو گئی تھی۔ تو سننے والے تو سنتے رہے، لیکن ایک کوئی نیا آ گیا تھا ایک دن، وہی یہ والا، صاحب آپ کیوں نہیں پڑھتے تھے، آپ کیسے ٹیڑھے ہو گئے؟ اللہ اکبر، آپ کیوں ٹیڑھے ہو گئے؟ آپ کو اتنا بہترین فارمولہ، اتنی بہترین دعا یاد ہے، تو آپ کس مصیبت پھنس گئے؟ تو ڈاٹا کہا الحدیث کما حدثت، خاموش ہو جا، حدیث ویسے ہی جیسے اللہ کے رسول نے بیان کیا ہم نے تجھے سنایا، اور ایسے ہی اللہ کرتا ہے۔ بات اصل ہے ہمیشہ پڑھتا تھا، ایک دن سستی کی نہیں پڑھا، اسی دن یہ مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے۔ یقین ہونا چاہیے، بالزہادۃ والیقین، ضرورت ہے یقین کی میرے بھائیو۔ تو یہاں بات چل رہی تھی کہ جہاں آئی بات سمجھ میں نا، جہاں چوں چرا کیا، اور آپ ان احادیث، ان قسم کی آیتوں پر آپ بحث مباحثہ جھگڑے شروع کیے، سمجھ آؤ یقدح الشک، اس کا مطلب کہ ہاں تمہارے دل میں شک آ گیا ہے اور یقین ختم ہے۔ وَإِنْ أَصَابَ صاحبہ السنہ، سمجھ گئے نا، گرچہ صاحب سنت اس کو کتنی باتیں بھی بتا دے، سمجھ گئے نا۔ یہ ہے میرے بھائیوں۔ اب یہ پوچھ رہے تھے کہ علم کلام کیا چیز ہے، تو علم کلام اصل میں جب مامون رشید کے دور میں یہ عجمی کتابوں کا، عجمی علوم فنون کا ترجمہ کیا گیا، ہندوستانی فلسفہ، یونانی فلسفہ، یہ 2 مشہور فلسفے تھے۔ یہ ان کے جو فلسفہ ایسے بالکل سائنس سے ملتا جلتا، سمجھ جاؤ نا۔ ہاں، تو یہ جب ایجاد کیے گئے، یہ ترجمہ عربی میں کر دیا گیا، تو مامون رشید ان چیزوں کا بڑا شوقین تھا۔ جب یہ ترجمہ کیا گیا تو بہت سارے مسلمان، خصوصاً جو عجم سے آ کر کے، ایران سے، خراسان سے، فلاں جگہ سے آ کر کے بغداد میں تھے، چونکہ سب سے بڑی سٹی اس وقت دنیا کی جو سمجھی جاتی تھی عالم اسلام کی، بغداد، اس پورے علاقے کی، تو وہاں بہت سارے ہر قسم کے لوگ تھے۔ کتاب و سنت کا علم ان کو مکمل نہیں تھا، کتاب و سنت پر میں محنت کرنے کے بجائے ایک نیا علم آیا، اور کہا جاتا ہے کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز میں بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، نیو ماڈل، ہاں سب کچھ ہے کیا، نیو ماڈل۔ ہاں، تو یہ ابھی کتنا صاف ستھرا چشمہ ہے، اگر کوئی چشمہ ایسا نکال دیا جائے کہ یہاں رہے فریم آگے، تو کل دیکھو کتنے سارے لوگ وہی چشمہ لگا لیں گے، کیوں؟ ایک نئی چیز ہے۔ ہر نئی چیز کتنی بھدی ہو، لیکن نیا پن جو ہو لوگوں کے دلوں میں کیا کر دیتا ہے، ٹیسٹ پیدا کر دیتا ہے، سارے لوگ اس سے مبتلا ہو جائے۔ اس علم کے پیچھے پڑ گئے، اور اب طرح طرح سے اعتراضات، جب عقل آ گئی، عقلیات، کون سا علم؟ عقلیات، عقل، یعنی یہ فلسفے، سارے فلسفے کا تعلق کس سے تھا؟ عقل سے تھا۔ ایسے لوگوں کو عقلیات کہا گیا، سمجھ گئے نا، اہل العقل۔ اور یہ کہتے ہم لوگ عقل والے ہیں، اور سب کو بیوقوف سمجھنے لگے، علماء کو، محدثین کو، کتاب و سنت کے علماء کو کیا سمجھنے لگے؟ وہ غیر عاقل، یعنی ان کے پاس عقل نہیں ہے، یہ بھولے بھالے لوگ ہیں، اور عقل مند ہم ہیں۔ تو اب وہ اپنے اہل العقل جو تھے ان علوم کے پیچھے پڑے، تو اب ہر چیز کو قریدنے لگے۔ بھائی اللہ اترتا ہے تو کیسے اترے گا؟ اب اگر کہیں کہ ایسے اترے گا، لفٹ ہے، سیڑھی ہے، پھر سیڑھی ہے تو سونے کے اور چاندی کی ہے، کس کی؟
یہ دنیا بھر کے سوالات شروع ہوئے. اب عقل بھائی اترنے کے لیے کچھ سیڑھی چاہیے نا, یہ اپنی عقل. اب یہ چھوڑ دیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, چاہے سیڑھی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو, اب یہ چھوڑ دیے. اب جب انہوں نے کہا اچھا سیڑھی سے اترے گا تو اس کا مطلب کہ پیر بھی رکھتا ہوگا اور نہیں گرے گا تو پکڑے تو گر جائے گا. اب نہیں اس کا مطلب کہ اس چیزوں کا کچھ معنی اور ہوگا. اللہ اترنے کا مطلب اللہ کے فرشتے اترتے ہیں. آپ اس کی تعویل کرنے لگے جان بچانے کے لیے, سمجھ گئے نا. اب اتنے بڑے بڑے مسائل آ گئے تو کچھ جو علماء اسلام تھے, جو گرچہ ان کو کتاب و سنت کا بڑا علم نہیں تھا, انہوں نے ان کے مقابلے کے لیے کہ اس مناظرے کا کیا جواب دیں, تو ان فلسفیوں کے معتزلیوں کے مناظرے کے لیے اور ان کا جواب دینے کے لیے, ان کے توڑ کے لیے انہوں نے جو علم ایجاد کیا اس کا نام رکھا علم کلام. علم کلام اس کا نام رکھا علم کلام. اس کو مناظرے سامنے والے کو زیر کرنا ہے, تو اب اس کو چاہے قرآن و حدیث کی کتنی بھی تعویل کرنی پڑے یا کچھ اور کرنا پڑے, بہرحال کر کے سامنے والے کو کہنا ہے اللہ نے جو کہا وہ بالکل سچ ہے. انہوں نے ایک طرف سے دفاع تو کیا لیکن دوسری طرف سے ان تمام احادیث کا سمجھو ایک قسم کا انکار ہو گیا. اللہ نہ اترتا ہے نہ اللہ تعالیٰ سنتا, یہ ساری چیزیں مشکلات میں آ گئی. تو ان کو کہا گیا اہل کلام, اور انہی کو کہا جاتا ہے متکلمین. اور یہ جو محدثین کو صوفی صافی سیدھے سادھے لوگ بھولے بھانے, ان لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ کیا کریں, وہ اہل باطل کا مناظرہ کر لیں, زندگی بھر مناظرہ کرتے رہیں. لیکن آخر میں یہی تجربہ ہوا جیسے ہم اسے پہلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ سارے لوگ نہیں بھائی, سب سے اچھا راستہ وہی ہے جو صحابہ کا, تابعین کا اور سلف کا تھا. احمد بن حنبل کا جو تھا, امام مالک کا جو تھا, ابو حنیفہ کا جو تھا, امام شافعی کا جو تھا, وہی اصل میں درست ہے. انہی میں پھر اہل سنت میں دو جماعت اشعری اور ماتریدی پیدا ہوئے. حالانکہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شاید میں نے بتایا تھا کہ 2-3 جمعہ غائب رہے, پھر آئے, اپنی 2 نئی کتابیں نکالی, کہا یہ کتاب پڑھو اسی میں ہمارا عقیدہ ہے, اور سنو اپنے قمیص نکال کر کے پھینک دیا. کہا جیسے میں نے ایک اپنے بدن سے کپڑا نکال دیا, قمیص نکال دیا, ایسے ہی آج تک تم لوگوں کو جو علم کلام پڑھا تھا ایسے ہی اس کو ہم نکال کے پھینک دیے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو یہ بخاری میں ہے اور مسلم میں ہے, جو سلف میں تھا. اس سے افضل راستہ ہمیں نظر نہیں آیا. ابو الحسن اشعری بھی طائب ہو گئے, امام غزالی بھی ہو گئے, امام راضی بھی ہو گئے, ابو المعالی جوینی بھی ہو گئے. بعض لوگوں نے تو کہا کہ ہاں انامو تو بہت سب کچھ زندگی بھر دیکھ لیا, لیکن اندازہ لگا ہماری بوڑھی ماں جو فلسفہ اور علم کلام نہیں جانتی تھی اس کا عقیدہ درست تھا, بوڑھی عورت جو ان پڑھ تھی اس کا عقیدہ درست تھا, اور ہم پڑھ لکھ کر کے بھی فلسفے اور کلام کے پیچھے پڑھ کر کے اپنی عقیدے کو برباد کیا. ہاں اناموت ولا عقیدت امی, لوگوں یاد رکھو ہم بھی ساری زندگی بھر کا عقیدہ چھوڑ کر کے اپنی ماں کے عقیدے پر میں بھی مر رہا ہوں. کسی نے کیا کہا, بھائی یہ ہمارے گھر کی جھاڑو لگانے والی جو نوکرانی ہے اسی کا عقیدہ درست ہے, ہم پڑھ لکھ کر کے بھی اپنا عقیدہ کیا کیے, تو یہ بات یہاں سے نکلی. کہاں سے کہ فالکلام والخصومت والجدال, یہ ساری چیزیں کیا ہے, بحث کرنا, جنگ مجادلہ کرنا, لڑنا جھگڑنا, سمجھ گئے نا, اور اس پر نقاش کرنا, یہ سب جو ہے بدعتیں ہیں, اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے. دل میں شک شبہ پیدا ہوتے ہیں ان کی بنا پر, جس کی وجہ سے انسان کا ایمان اور عقیدہ برباد ہو جاتا ہے. کافی ہے, ہو گئی یہ بات. چلو, اعلم رحمک اللہ ان الکلام فی الرب تعالی محدث وهو بدعۃ
ضلالۃ، یہاں سے الگ نمبر دیا ہوگا، ہاں الگ نمبر دیا ہے تم لوگوں کے یہاں؟ نہیں، چھوٹی جو ہے ان کے یہاں ہوگا الگ نمبر، یہ نیا چیپٹر ہے نا۔ علم، اچھی طرح سے یاد رکھو، ان الکلام فی الرب تعالی، بے شک اللہ تعالی کی ذات پر کلام کرنا، رب تعالی کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ کیا ہے؟ محدث ہے، اور یہ بدعت اور ضلالت ہے، سمجھ گئے نا؟ کلام سے مراد یہ عقلی دلائل، کلام سے مراد یہ عقلی دلائل جو ہیں، اس طرح سے اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ عقل جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ثابت کرنے کے لیے انسان کی عقل کافی نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ انسان کتنا بھی عقل مند ہو، لیکن وہ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے کتاب و سنت کا، اپنی عقل کے زور سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ثابت کرنا ناممکن ہے۔ اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ بڑے بڑے عقلاء، بڑے بڑے لوگ تصور کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان نہیں سکتے، بس ایک ہی شکل ہے، کیا ہے؟ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِي الرَّبِّ، رب کے متعلق اسی لیے وہی باتیں کی جائیں بما وصف به نفسہ عز وجل، کہ جو باتیں اللہ نے اپنے ذات کے متعلق بیان کر رکھی ہیں وہی باتیں اللہ تعالیٰ کے متعلق کی جائیں۔ وصف به نفسہ، اللہ نے بذات خود اپنے لیے جو باتیں بیان کی ہیں انہی پر کیا کیا جائے؟ اکتفا کیا جائے۔ اور اسی طرح سے وَمَا بَيَّنَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَصْحَابِهِ، یا کتاب اللہ کے علاوہ یا نبی علیہ السلام نے احادیث میں جو صحابہ کرام کو بتایا ہے۔ کیوں؟ دیکھو غور کرو، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی، کیا بھٹکے تھوڑی نہ تھے؟ نعوذ باللہ، نبی تو کبھی نہیں گمراہ تھے۔ کیا مطلب ہے؟ یہی ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، ایمان میں سب سے بڑی چیز ایمان باللہ ہے۔ وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ کو نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے وہی نازل کر کے آپ کو بتایا۔ اسی طرح سے کیا واوا جاتا کا ضالن فہدا، آپ کو ہم سرگرداں پائے، پریشان، سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ رب کا صحیح معنوں میں علم نہیں۔ فہدا، اللہ نے اپنی وحی نازل کر کے آپ کی رہنمائی کر دی۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہاں ضالن بھٹکے کے معنی وہ نہیں جو ہم کہتے ہیں گمراہ۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کی معرفت جو ہے نہ منطق سے، نہ فلسفہ سے، اور نہ تو کس سے؟ علم کلام سے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کے دو ہی راستے ہیں۔ اللہ اپنا تعارف جو قرآن میں کروا دیا، یا اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے جو امت تک اپنا تعارف پہنچا دیا۔ اور قرآن اور حدیث دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اے لوگوں یاد رکھنا، ہاں انی اوتیت القرآن، اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، اور قرآن ہی جیسے ایک چیز اور یعنی حدیث بھی
دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے دنیا کا ہر انسان محتاج ہے کس کا؟ کتاب اللہ سنت رسول کا۔ عقل پرستی نہیں چلے گی، اسی لیے مصنف رحمت اللہ علیہ کر رہے ہیں وَلَا يُتَكَلَّمُ فِي الرَّبِّ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، اللہ کے بارے میں نہیں گفتگو کی جائے گی مگر وہی باتیں جو اللہ نے اپنے ذات کے متعلق بیان کر دی ہیں قرآن میں۔ وَمَا بَيَّنَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کو بیان کر دیا ہے، کتاب اللہ سنت رسول، یا کہ اللہ اس کے رسول ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہر آدمی کو اس پر ایمان یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اے لوگو اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مشابہ، مشابہ سمجھتے ہیں نا، مشابہ یعنی کسی چیز سے ملتی جلتی، مشابہت سے انکار کر دیا کہ اللہ کے مشابہ، اللہ جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ ہو گئی بات، انکار کر دیا اللہ جیسے کائنات میں کوئی نہیں، نعوذ باللہ کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر آگے فرمائے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ پیچھے گزر چکا ہے، ایک بہت بڑے عالم کا قول کیا کہا کہ سب کچھ پر غور کیا، بہت لکھا، بہت پڑھا، لیکن بس رب کے تعارف کی بات آئی تو سارا منطق، ساری منطق، سارا فلسفہ، سارا علم کلام ختم ہو گیا۔ لیس کمثلہ شیء، ایک تو رب نے انکار کر دیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو تشبیہ کسی چیز سے دے ہی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے نا، انکار، تشابہ کا انکار۔ اور پھر آگے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہ اس بات مشابہت کا انکار اور صفات کا اس بات۔ وَهُوَ السَّمِيعُ، اس سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ پتہ چل گیا، اللہ نے اعلان کر دیا، وعدے کر دیا، اللہ ایسا نہیں کہ ہاں نہ سنتا ہو، نہ دیکھتا ہو، نہ پکڑتا ہو، نہ صدا دیتا ہو، نہ بات کرتا ہو۔ اللہ نے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کسی مخلوق سے نہیں دی جا سکتی۔ کیسے سنتا ہے اس کی تشبیہ دی ہی نہیں جا سکتی، کیوں؟ جب رب ہی نے انکار کر دیا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہی نہیں۔ جب اللہ نے انکار کر دیا تو آپ کیسے مثال دیں گے، کیسے مثال کے ذریعے سمجھایا جائے؟ تو اسی آیت میں اس بات بھی ہے صفات کا اور انکار ہے مشابہت کا۔ فربنا، ہمارا رب اول ہے، بلا متا، کب سے نہیں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بلا متا، بغیر متا نہیں، کب؟ متا جانتے ہو نا، تم نے کہا کہ میں دوں گا، متا کب دو گے؟ اللہ ہے بلا متا، کوئی اللہ تعالیٰ کی ابتدا نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہے، سمجھ گئے نا، بلا متا۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا بھائی اللہ ہے، لیکن اس کے بھی وجود کی کوئی نہ کوئی تو ٹائم ہوگا جب آپ نے سوچے، اس کا مطلب کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کس کے؟ دنیا کی ہر چیز، بھائی ہر چیز کا ایک وجود ہے لاکھوں سال قبل، لیکن ہے تو وجود، اس سے پہلے نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ حادث ہو گیا، اس لیے کیا ہے؟ بلا، هو الاول وہ ہمیشہ سے، بلا متا، یہی سمجھو، اللہ موجود ہے بلا
متا وآخر، اور اللہ آخر ہے بلا منتہا، بغیر کسی انتہا کے۔ کیا مطلب؟ ہمیشہ سے اور ہمیشہ، کل من علیہ فان۔ کہا جائے آسمان بہت پرانا ہے، یہ پہاڑ بہت پرانا ہے، لیکن کل من علیہ فان، لیکن معاملہ کیا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ سمجھیں، اللہ ہے، سب کا آخر ہے، لیکن سب کی انتہا ہے آخر کی، اللہ کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اللہ ہوگا وَلَا يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ جانتا ہے پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیزوں کو۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو، سمجھ گئے نا؟ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ تعالیٰ جو تم وما تخفی الصدور، پوری وقت احاط اللہ بکل شیء علما ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور ہر جگہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ 7 مقامات پر اللہ نے استوا کا تصویر، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب کیسے ہے اللہ بہتر جانتا ہے، نہ اس کی کیف معلوم ہے، نہ اس کی کیفیت معلوم نہیں، اسی لیے پیچھے بات گزر گئی ہے، ہمیشہ کیا کہنا چاہیے؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عنہ بدعۃ، استوا معلوم ہے، کیف مجہول ہے، ایمان واجب ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، والسوال عنہ بدعۃ، اور سوال کرنا بدعت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وَعِلْمُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے ہر جگہ ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کاش کی اولاد کو تربیت دیتا کوئی، دیکھا؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، میرے پیارے بیٹے، لقمان کہہ رہے ہیں نا، میرے پیارے بیٹے یاد رکھنا، ایک نیکی یا برائی کوئی عمل تو نے کیا، فتکن فی صخرۃ، وہ بھی میدان میں نہیں، جنگل میں نہیں، کوئی پہاڑ کی چٹان ہو، چٹان کے اندر جہاں ہوا بھی نہ پاس ہوتی ہو، کسی کا کیمرہ بھی کام نہ کرتا ہو، سمجھ گئے نا؟ سیٹلائٹ تو بہت معمولی چیز ہے آج، کیوں سب جھوٹے نکل گئے، پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، اور 6 مہینے تک اتنا بڑا کیا تھا باہری بیڑا گھر، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، سمجھ گئے نا؟ ایک آدمی ڈوب جاتا ہے اور ملیشیا یا فلپین کے 2 پلین کہاں غائب ہو گئے، سب کا سیٹلائٹ فیل ہو گیا نا، یہی سب کے سیٹلائٹ، سارے باراتیوں کو مار ڈالا ہو، نہیں سمجھے کہ وہ دہشت گرد یہاں اکٹھا ہو کر کے حملے کی تیاری کریں، بعد میں پتہ چلا وہ سب کیا تھے۔ اس کا مطلب کہ سب سے بیکار سیٹلائٹ ان لوگوں کا ہے جو ہمیشہ غلط خبر دیتا ہے، سمجھیے نا، سمجھے، کبھی سچی خبر دیا ہی نہیں آج تک۔ لقمان اللہ تعالیٰ کا معاملہ، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر تم پہاڑ کی چٹان میں گھس کر کے او فی السماوات او فی الارض،
یا ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے کسی کونے میں چھپ کر کے بیٹے کوئی بھی عمل کرے گا یأتی بہ اللہ، تو قیامت کے دن اللہ تیرے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم، یہ ہے اللہ کا علم۔ اس لیے وَعِلْمُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ، اللہ کا علم جو ہے ہر جگہ ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا علم نہ ہو۔ وَلَا يَخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانٌ، اور کوئی جگہ اللہ کے علم سے خالی نہیں، باہر نہیں ہو سکتے۔ وَقَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے احاطے علم میں لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ وَلَا يَقُولُ فِي صِفَاتِ الرَّبِّ تَعَالَى لِمَا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی لما نہیں کر سکتا۔ لما کے معنی کیوں، کیسے نہیں، کیسے آپ کریں گے؟ ہاں، اللہ کی صفات میں کیوں وہی کرے گا؟ الا شاکن فی اللہ تبارک و تعالی، مگر وہی انسان جس کو شک ہو اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں، صفات میں، قرآن میں، اس کے نزول میں، اور قرآن کو جو اللہ تعالی نے نور و ہدایت بنا ہے اس میں۔ اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جس کو شک ہوگا وہی انسان چوں چرا کرے گا، اور کیوں، یعنی لما اور کیفا کہے گا۔ وَلَيْسَ مَخْلُوقًا، وہ ہو گیا۔ وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ، یہ بات ہو گئی نا، یہاں تک ہو گئی ہر چیز۔ اب دیکھو انسان بہت راحت میں رہے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال، انسان دیکھے کہ کسی بھی چیز سے جب اللہ تعالیٰ کو ہم تشبیہ دے ہی نہیں سکتے تو اس مسئلے میں کبھی کسی کو الجھنا ہی نہیں چاہیے۔ اب آپ اگر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات پر تو کسی کو یہ اختیار نہیں کہ بھائی آپ تو مشبہہ ہو گئے، ہاں کیوں، یا آپ مجسمہ ہو گئے۔ بھائی لوگ نتیجہ نکالتے ہیں، بھائی آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو اب اپنے سے گڑھیں گے، عرش پر اگر مان لیا تو آپ مجسمہ ہو گئے۔ کیوں، اس کا مطلب ایک عرش ہوگا، پھر کرسی ہوگی، کرسی پر دونوں طرف سے ہاتھ رکھنے کے ہوں گے، اب کرسی کے اندر اللہ گھیرا ہوا ہوگا، اس کا مطلب کرسی بڑی اور اللہ چھوٹا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کتنے مسائل، لا حول ولا قوت۔ ہم نے یہ نہیں کہا، ہم اس کو بھی غلط کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کرسی پر ہے، عرش پر ہے، لیکن کیسے ہے اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو۔ آپ اللہ کی کرسی کو اور اللہ کے کرسی پر رہنے کو آپ دنیا کے کرسی اور دنیا کے انسان جو کرسی ان سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا کہ ہم اللہ ایسا ایمان؟ ہم تو کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ مانتے ہیں استویٰ العرش، کرسی پر سمجھتے ہیں، لیکن اس کی مشابہت یا اس کی مثال ہمیں معلوم نہیں ہے، کیفیت معلوم نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہم ایمان رکھتے ہیں، نبی نے حکم بتایا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیس کمثلہ شیء۔ چلو یہ بات ہو گئی یہاں تک۔ آگے اس چیپٹر میں کئی مسائل بیان کیے، ہاں یاد رکھنا۔ والقرآن کلام اللہ، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وتنزیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ ونورہ، اور یہ قرآن اللہ کا نور ہے، سمجھ گئے نا؟
نور اللہ ولیس مخلوقا، اور یہ مخلوق نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ قرآن مخلوق نہیں ہے. یہ کیوں ضرورت پڑی؟ پہلے اختصار کے ساتھ سمجھیں. میں نے ابھی جمعے کی بات ہوئی تھی نا، ہاں جمعے کو نا بتا، یہ قرآن کو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام سمجھا جاتا رہا. کسی ان صحابی، کسی تابعی کے دل و دماغ میں کبھی شک شبہ ہوا ہی نہیں، کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. سب کا ایمان اسی پر تھا. کسی نے ذرہ برابر اس پر نہ شک کیا، نہ تنقید کیا، نہ کوئی مسئلہ. لیکن جب وہی عجمی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا تو اب کلام اللہ میں اب شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے. تو اب ایک گروہ نکلا جس نے کہا قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور اس کو جس نے ایجاد کیا اس کے استاد کا بڑا تعلق مامور رشید سے تھا. اس لیے استاد شاگرد مل کر کے مامون رشید کو اس عقیدے پر مائل کرنے میں کامیاب ہو گئے. آئی بات سمجھ میں؟ جب کامیاب ہو گئے تو اب مامون رشید اسی عقیدے کا قائل ہوگا قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اب یہاں سے اختلاف ہوا. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے جو محدثین تھے انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ نہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے اللہ کا کلام نہیں تو شرکی عقیدہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیشہ کلام اللہ کو اللہ سے الگ تسلیم کرنا، کوئی اور چیز تسلیم کرنا، اللہ کی صفت تسلیم نہ کرنا، یہ شرکی عقیدہ ہو جاتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام اعوذ بکلمات اللہ التامہ اعیذک بکلمات اللہ التامہ، یہ ساری آیات آئی ہیں نا، ان آیتوں، ان احادیث آئی ہیں، ان میں نبی علیہ السلام کلمات اللہ کی پناہ پکڑی ہے. اللہ اعیذک اعوذ بکلمات اللہ التامہ، ہم دنیا کے ہر مخلوق کے شر سے پناہ میں آتے ہیں کلمات اللہ التامہ کے. اب دیکھو اس آیت میں تعوذ جو کیا گیا ہے، استعاذہ جو کی گئی کس سے؟ کلمات اللہ سے. اب اگر کلمات اللہ مخلوق ہوں تو گویا کہ آپ نے کس سے پناہ مانگی؟ مخلوق سے. اور اسلام نے اسی چیز کو مٹایا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْإِنسِ فَزَادُوهُمْ کفر قرار دیا. پتہ یہ چل گیا کہ یہ شرکی عقیدہ ہے اور اللہ کے رسول سے دعائیں ثابت ہیں. تو عقیدے صحیح ہے یہ کہ قرآن مخلوق نہیں بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے. جیسے اللہ کی ذات کی قسم کھانا جائز ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی قسم کھانا جائز ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام سے بے شمار مواقع پر یہ ثابت ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میدان میں اترے، مامون رشید کا انتقال ہوا. پھر ایک بہت بڑا فلسفی متکلم، پہلا احمد بن ابی دؤاد، نام یاد رکھنا، یہی ہے جو احمد بن حنبل کو سب سے زیادہ، علماء میں سب سے زیادہ اسی نے ستایا ہے. کون؟ احمد بن ابی دؤاد، دال واو الف اور احمد بن داؤد نہیں کہنا، بہت لوگوں کو یہ غلطی ہوتی. بڑے بڑے لوگ احمد بن ابی دؤاد، اس کا نام بھی احمد تھا. سب سے زیادہ احمد بن حنبل کے خلاف فتویٰ نشر کرنے والا اور بڑھ بڑھ کر کے احمد بن حنبل کی سزاؤں میں
اضافہ کرانے جو باعث بنتا تھا یہی احمد بن ابی دواد، لیکن اللہ تعالیٰ نے برا حشر کیا اور آخر میں کہتا تھا کہ بس کاش کی احمد بن حنبل کے ساتھ ہمیں زیادتی نہ کرتے، ورنہ اس سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وَلَيْسَ مَخْلُوقًا، اور قرآن مخلوق نہیں، کیا ہے؟ القرآن کلام اللہ وتنزیلہ ونورہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی تنزیل ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ وَلَيْسَ مَخْلُوقًا، مخلوق نہیں ہے، کیوں؟ لِأَنَّ الْقُرْآنَ مِنَ اللَّهِ، قرآن اللہ سے ہے، اللہ کی صفات سے۔ وَمَا كَانَ مِنَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، اور جو اللہ کی صفات ہوگی کبھی مخلوق نہیں۔ کیوں بھائی؟ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت علم جو ہے، یہ آدم کو جب اللہ نے پیدا کیا تب اللہ کی صفت آئی، تو اس کا مطلب کہ پہلے اللہ تعالیٰ لا علم تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ عالم بنا۔ عقیدہ خراب ہوا نا۔ اگر آپ کہیں، سمجھئے نا، کہ آخر اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، اللہ نے کیوں نہیں رسید کر دیا 2-4 ہاتھ کم وقت کو، وہیں سیدھا ہو جاتا۔ لیکن ارے بھائی اس وقت اللہ تعالیٰ، ابلیس بڑا پاورفل تھا، اللہ تعالیٰ اکیلا تھا۔ نعوذ، اس کا مطلب کہ کیا؟ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس پاور اور قدرت نہیں تھی، بعد میں آئی تو یہ حادث ہوگی۔ کیا ہو جائے گی؟ یہ حادث ہو گئی، اور یہ ناممکنات ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنی صفات کے ساتھ بھی۔ اللہ جس طرح سے حادث نہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی حادث نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ ہاں چلو، وَهَكَذَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، اسی طرح سے کہا امام، یہی بات کہی ہے امام مالک نے، احمد بن حنبل نے، تمام فقہا نے، ان کے پہلے اور ان کے بعد والوں نے۔ وَالْمِرَاءُ فِيهِ كُفْرٌ، اور اس میں بحث مباحثہ جھگڑا کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ سارا جھگڑا ہی وحدت الوجود پر ہے، نہیں سمجھے؟ سارا جھگڑا آج اسی سے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ بدعقیدگی سے محفوظ رکھے۔ اس میں کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ مثالیں اگلے میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، أشهد أن محمد رسول